بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ مشکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مصیبت کے اندر گرے ہوئے ہیں اور مصائب نے آپ کو گھیر لیا ہے، حالات سے آپ تنگ آ چکے ہیں، حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ اسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے سر میں درد رہتا ہے اور اسی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اور اسی وجہ سے آپ کے گھر میں جی نہیں لگتا۔ مال کی طرف دیکھیں تو مال کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے مال روٹ ہی گیا ہے، دولت قریب ہی نہیں آتی، ایسے لگتا ہے جیسے دولت ناراض ہو کے چلی گئی ہے، رزق قریب ہی نہیں آتا، ہر طرف سے مصائب نے گھیر لیا ہے، ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں آ گئی ہیں۔ تو ہمارے شیخ نے حضرت مولانا ثاقب رضا مصطفی کا بتایا ہوا ایک چھوٹا سا عمل آپ کر لیجئے۔ نہار منہ سورہ کوثر کو اس طرح پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، جب انسان مشکلات کے اندر چلا جاتا ہے، مصیبت میں گر جاتا ہے، تکلیفیں اس پہ آ جاتی ہیں، اس وقت اپنوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور دوسروں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یقین جانیے، میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے مجھ سے اپنی زندگی کے حال کو بیان کرتے ہیں، اپنے آپ بیتیاں سناتے ہیں، تو جب وہ اپنی درد کو زباں پہ لاتے ہیں تو یقین جانیے کان سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسی وہ اپنی باتیں سناتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو ہم انہیں کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیتے ہیں، قرآن سے بتا دیتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں اور پھر جب ان کو اللہ رب العزت شفا دیتا ہے تو ایسے خوش ہو کر واپس آتے ہیں کہ وہ خوشی جب انسان دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا اگر اور کچھ نہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور جنت ملے گی اور اس عمل کی وجہ سے میرا رب ضرور راضی ہوگا۔ معزز سامعین کرام، تو آپ بھی لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بانٹیے۔ تکلیفیں دینے والے تو بہت بیٹھے ہیں، کہیں انسان کی شکل میں دشمن بن کے بیٹھا ہوا ہے، کہیں بہن بھائی کی شکل میں دشمن بن کے بیٹھے ہیں، کہیں رشتہ داروں کی شکل میں دشمن بن کے بیٹھے ہیں، کسی کو آپ کی کامیابی ہضم نہیں ہوتی۔ معزز سامعین کرام، جب وہ درد دل بیان کرتے ہیں تو وہ درد دل سننے کی طاقت انسان نہیں رکھتا۔ تو معزز سامعین کرام، ایسا ہی ان کے لیے جو میں خاص عمل ان کو بتاتا ہوں وہی عمل آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ تو عمل بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل دعا ود وظائف پہ پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ معزز سامعین کرام، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ہر وظیفے سے پہلے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں یہ لکھے گا، یا اللہ تمام دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور فرما دے، یا اللہ تمام دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور فرما دے۔ معزز سامعین کرام، میرا اور آپ کا پیارا نبی، آمنہ کا لاڈلا نبی، عبداللہ کا در یتیم، پیارا اور راج دلارا نبی وہ آیا تھا، وہ پیارے پیغمبر آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ لوگوں میں محبتیں بانٹنے کے لیے، دکھی لوگوں کے درد کو سینے سے لگانے کے لیے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ آج ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم نے تو دکھ ہی دکھ پہنچانا شروع کر دیے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ یہ عمل اس دکھی انسانیت کے دردوں پر مرہم لگائے گا۔ تو یہ عمل آپ نے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا، ضرور شیئر کرنا، یہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو عمل چھوٹا سا ہے، یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام 3 ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد صبح نہار منہ آپ نے
33 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھنی ہے 33 مرتبہ۔ معزز سامعین کرام، جب آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل نہار منہ کرنا ہے، صبح کے وقت کرنا ہے۔ تو جب یہ عمل ہو جائے گا تو آپ کے یہ لگاتار 5 دن یہ عمل کرنا ہے۔ تو جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا، یاد رکھیے گا کہ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور عمل جب مکمل ہو جائے گا تو آپ کے سارے مصائب دور ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر قرآن کی وہ سورت ہے جس کے ذریعے سے اللہ ان تمام مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کے پاس سورہ کوثر ہو اور وہ دکھ کے اندر پڑا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور کسی کے پاس سورہ کوثر ہو اس کے پاس مال نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس عمل کو لازمی کیجیے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔